بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا ذکر کر رہے تھے۔ روایت ہے کہ چند لوگوں نے ابو منظر کشیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ باعزید نے یہ قید بیان کی ہے کہ کل میں نے ارادہ کیا کہ کرم ربوبیت سے طلب کروں کہ دامن غفران میں اولین و آخرین کے گناہوں کو چھپا لوں، لیکن پھر مجھ کو شرم آئی کہ یہ مقام سفارش صاحب شریعت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور اس پر تصرف کرنا خلاف ادب ہے۔ یہ سن کر کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسی بلند ہمتی کی وجہ سے وہ اوج شرف پر پرواز کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ عمر بھر میں کم از کم ایک نماز ایسی پڑھوں جو اللہ تعالیٰ کی درگاہ کے شایان شان ہو، مگر افسوس میں نہیں پڑھ سکتا۔ ایک رات میں عشاء سے صبح تک 4 رکعت پڑھتا، جب فارغ ہوتا تو کہتا کہ اس سے بہتر طور پر پڑھنی چاہیے، پھر مجبور ہو کر کہتا کہ خداوند میں نے کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ فرماتے ہیں کہ 40 سال کی ریاضت کے بعد ایک دفعہ ایک دست حجاب اٹھا، میں نے عاجزی سے کام لیا کہ مجھ کو راہ دیں، مگر خطاب آیا کہ شکستہ کو زرہ اور پوستین کے ساتھ تجھ کو اجازت نہیں مل سکتی۔ میں نے اسی وقت کودا اور پوستین پھینک دی۔ اس وقت آواز آئی کہ باعزید ان بدنیتوں سے کہہ دے کہ باعزید نے 40 سال کی ریاضت شاقہ کے بعد جب تک شکستہ کوزہ اور پوستین کو پارا پارا کر کے پھینک دیا درگاہ میں یار نہ پایا، پھر تم اس قدر ادائی کے دنیوے میں پھنسے ہوئے لوگوں جنہوں نے طریقت کا دام و دانہ بنا رکھا ہے ہرگز یار نہ پا سکو گے۔ ایک دفعہ صبح کے وقت ایک شخص دیکھ رہا تھا کہ باعزید کیا کرتے ہیں۔ ایک بار آپ نے اللہ کہا اور گر پڑے، جسم سے خون جاری ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا حالت تھی؟ فرمایا ندا آئی تو کون ہے جو ہماری باتیں کرتا ہے؟ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد صبح تک پاؤں کی انگلیوں کے سہارے کھڑے رہے اور آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ خادم یہ حال دیکھ رہا تھا، بڑا تعجب ہوا۔ صبح کو آپ سے دریافت کیا کہ یہ کیا حال تھا، اس میں سے کچھ خاکسار کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ فرمایا کہ پہلا قدم جو میں نے اٹھایا تو عرش پر پہنچا، اس کو بھوکے بھیڑیے کی طرح خالی پیٹ پایا۔ میں نے کہا اے عرش، تیرا پتہ تو الرحمن علی العرش استوا ملتا ہے، دکھا تو کیا رکھتا ہے؟ عرش نے کہا کہ ہم بھی تمہارے دل کا نشان دیتے ہیں۔ میں متواضع اور منکسر القلب شخصوں کے پاس ہوں۔ آسمان والے زمین والوں سے طلب کرتے ہیں اور زمین والے آسمان والوں سے، بوڑھے جوانوں سے اور جوان بوڑھوں سے دریافت کرتے ہیں۔ زائد خراباتی سے اور خراباتی زائد سے پوچھتا ہے۔ پھر فرمایا مقام قرب پر پہنچا تو حکم ہوا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا میری کوئی خواہش نہیں بجوز اس کے کہ تجھ کو حاصل کروں۔ جواب ملا کہ جب تک باعزید کا وجود ذرا بھر بھی درمیان میں ہے یہ خواہش پوری نہ ہو سکے گی۔ اپنے نفس کو چھوڑو اور آؤ۔ میں نے عرض کی کہ بغیر کوئی کلمہ کہے نہ جاؤں گا۔ فرمایا کہو کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ تمام خلقت پر رحم۔ حکم ہوا کہ غور سے دیکھو۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو کسی مخلوق کو بغیر شفیع کے نہ پایا اور اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے ان پر زیادہ مہربان پایا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2000 مقام میں مجھ کو اپنے سامنے حاضر کیا اور ہر مقام ایک مملکت مجھ کو پیش کی، مگر میں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ آخرکار پوچھا گیا کہ تو کیا خواہش رکھتا ہے؟ میں نے کہا میری کوئی خواہش نہیں۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں آ کر دعا کا سائل ہوتا تو آپ فرماتے کہ الہی تو ان کا خالق ہے اور یہ تیری مخلوق، میں کون ہوں جو تیرے اور تیری خلقت کے درمیان واسطہ بنوں؟ پھر اپنے آپ سے کہتے کہ وہ واقف اسرار ہے، مجھ کو اس فضول بات سے کیا کہوں؟ ایک شخص نے التماس کیا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو میری مخلصی کا موجب بنے۔ فرمایا کہ اس بات کو اچھی طرح دل میں جگہ دے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہر قول و فعل کو دیکھتا اور جانتا ہے
اور تیرے عمل سے بے نیاز ہے۔ ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے تھے کہ ایک نوجوان نے آپ کے قدم پر قدم رکھ کر کہا کہ یوں شیخ کے قدم پر قدم اٹھا کرتے ہیں۔ ایک پوستین آپ کی بغل میں تھی، اس نے کہا کہ یا شیخ ایک ٹکڑا اس میں سے مجھ کو عنایت فرمائے تاکہ آپ کی برکات مجھ کو بھی پہنچیں۔ فرمایا اگر تو باعزید کی پوستین پہن لے گا تو تجھ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تک باعزید جیسا کام نہ کرے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک شوریدہ سر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ خداوند میری طرف دیکھ۔ آپ نے نہایت خوشی اور حیرت سے کہا کہ تو اچھا منہ رکھتا ہے کہ وہ تیری طرف دیکھے۔ اس نے کہا کہ اے شیخ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ وہ میری طرف دیکھے تاکہ میرا منہ عمدہ ہو جائے۔ یہ بات آپ کو بہت پسند آئی اور کہا تو سچ کہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 زنار اپنی کمر سے کھولے، ایک باقی رہ گیا۔ ہر چند کوشش کی مگر وہ زنار نہ ٹوٹا۔ آخر درگاہ الہی میں زاری کی کہ مجھ کو قوت دے کہ اس کو بھی توڑ ڈالوں۔ آواز آئی کہ اس کا توڑنا تیرا کام نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں تمام قدموں سے اللہ کی راہ میں گیا مگر جب تک دل کے قدموں سے نہ گیا منزل پر نہ پہنچ سکا۔ فرماتے ہیں کہ 30 سال سے کہتا تھا ایسا کرو ویسا کرو، مگر جب معرفت کے پہلے قدم پر پہنچا تو میں نے کہا کہ ابھی تو میرا بن جا اور جو چاہے کر۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے اس کی بارگاہ میں مناجات کی اور کہا کہ کس طرح تیری رسائی ہو۔ آواز آئی کہ باعزید پہلے اپنے آپ کو 3 طلاق دے پھر ہمارا نام لے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے 70 سال کا حساب طلب کرے گا تو میں اس سے 70,000 سال کا حساب لوں گا، کیونکہ 70,000 سال میں نے الست بربکم کہہ کر سب کو شور میں ڈال دیا۔ بلا کہنے میں یہ تمام شور جو زمین و آسمان میں ہے شوق الست سے ہے۔ اس کے بعد خطاب آیا کہ جواب سنو، روز قیامت ہم تمہارے 7 اندام کو ذرا ذرا کر کے ہر ذرا کو دیدار دکھائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ 70,000 سال کا حساب ہے اور حاصل و باقی کو ہم تیرے پاس رکھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہشت کے 8 دروازے میری جھونپڑی پر کھول دے اور دونوں عالم کی ولایت جاگیر کے طور پر مجھ کو مل جائے تو بھی میں اس ایک آنکھ کو جو صبح کے وقت اس کے شوق میں میری جان سے نکلتی ہے نہ دوں، بلکہ ایک سانس کو بھی جو درد سے لیتا ہوں کائنات کے عوض بھی نہ دوں۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ کسی نہ کسی چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی طرف مائل نہیں ہوتے بلکہ یک بارگی ہم نے اپنے آپ کو اس کی ذات پر نثار کر دیا اور ہم اپنے آپ کو اپنے لیے نہیں چاہتے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری صفت کا ایک ذرہ بھی جنگل میں ڈال دیا جائے تو 7 آسمان اور زمینیں تہ و بالا ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہم کو دیکھے مگر ہم نے چاہا کہ اس کو دیکھیں، یعنی بندے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ 40 سال تک میں دنیا کی طرف متوجہ رہ کر اہل دنیا کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا رہا، لیکن ایک شخص بھی نہ آیا۔ لیکن جب میں لوگوں سے منہ پھیر کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا تو اہل دنیا کو اپنے آپ سے پہلے وہاں موجود پایا۔ مطلب یہ ہے کہ خلقت کے حق میں اپنی عنایت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی عنایت کو زیادہ پایا۔ جس بات کا میں خواہش مند تھا میری التجا سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کو دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے مقامات مجھ کو نظر آئے، لیکن جب غور کیا تو اپنے آپ کو ضرب اللہ کے مقام پر پایا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 30 سال تک میرا آئینہ بنا رہا، لیکن اب میں خود اپنا آئینہ ہوں۔ مطلب یہ کہ جو کچھ میں تھا وہ نہیں رہا، کیونکہ میں اور حق شرک ہے۔ جب میں نہ رہا تو اللہ تعالیٰ اپنا آئینہ ہے، اور یہی میں کہتا ہوں کہ میں اپنا آئینہ آپ بن گیا۔ یہ جو بات میں کرتا ہوں دراصل وہ اپنے آپ سے ہے، میں بیچ میں نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ کئی سالوں تک میں بارگاہ الہی کا مجاور بنا رہا، لیکن بجوز اس کے کہ ہیبت اور حیرت نصیب ہو کچھ حاصل نہ ہوا۔ فرماتے ہیں جب میں بارگاہ عزت میں پہنچا تو کوئی رکاوٹ نہ ہوئی، کیونکہ اہل دنیا تو دنیا میں مشغول تھے، اہل آخرت اور محبوب لوگ آخرت میں، اہل دعویٰ اپنی دعویٰ میں،
اہل تصوف اور اہل طریقت کچھ کھانے پینے میں اور کچھ رقص و سماع میں مشغول تھے۔ وہ راہ کو طے کر چکے تھے، قوم کے پیش رو تھے اور درہ حیرت میں غرق ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مدت تک کعبہ کا طواف کرتا رہا، لیکن جب خدا تک پہنچ گیا تو خانہ کعبہ میرا طواف کرنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے دل کو طلب کرتا رہا مگر نہ پایا۔ صبح کو ندا آئی کہ بایزید، ہم سے ہمارے سوا کوئی اور چیز طلب کرتا ہے، دل سے تجھ کو کیا واسطہ۔ فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے مجھ کو ایسا مرتبہ عطا کیا کہ تمام کی تمام کائنات کو اپنی 2 انگلیوں میں دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مرید کو جب اطاعت کا مزہ دیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن یہی خوشی اس کے لیے ایک حجاب بن جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عارف کا ادنا سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات پائی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو خلقت کے گناہوں کے عوض آگ میں ڈالا جائے اور میں صبر کروں، پھر بھی اس وجہ سے مجھ کو اس کی محبت کا دعویٰ ہے، میں کہوں گا کہ میں نے کچھ کام نہیں کیا، اور اگر میرے اور ساری خلقت کے گناہ بخش دیے جائیں تو یہ کام اس کی رحمت کے مقابلے میں بالکل ہیچ ہے۔ فرماتے ہیں کہ گناہ سے ایک دفعہ توبہ کی جاتی ہے، مگر معرفت سے 1000 مرتبہ توبہ کی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اطاعت میں خود پسندی گناہ سے زیادہ بدتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ عارف کے کمال کا درجہ یہ ہے کہ وہ محبت میں جلتا ہو۔ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں نے دنیا کو دشمن سمجھا اور خداوند کریم کے حضور میں گیا، یعنی مخلوقات کو ترک کر کے خالق کو اختیار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت نے مجھ پر جب غلبہ کر لیا تو میں اپنے آپ کو بھی دشمن سمجھنے لگا، مگر جب درمیانی رکاوٹوں کو دور کر دیا تو خدا تعالیٰ کی مہربانی کے بقا کی محبت حاصل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں، اگر ان کے سامنے بہشت پیش کی جائے تو وہ اس قدر فریاد کریں جتنی کہ دوزخ کے لوگ دوزخ سے کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ سچا عابد اور سچا عامل وہ شخص ہے جو کوشش کی تلوار سے اپنی تمام مرادوں کو قتل کر دے اور تمام خواہشوں اور تمناؤں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں تباہ و برباد کر دے اور خداوند کریم کی رضا پر راضی رہے اور محض اس بات کی خواہش کرے جس کا حق تعالیٰ شاہد ہو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ذرہ بھر بہشت کے 1000 محلوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی رضامندی سے بہشت میں نہیں لے جاتا؟ فرمایا ہاں، جب وہ کسی کو اپنی رضا دیتا ہے تو بہشت کو لے کر وہ کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یگانگت بہت سے لوگوں کو عاجز کر دیتی ہے اور بہت سے عاجزوں کو مرد بنا دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ تم کو اس قدر نقصان نہیں پہنچا سکتا جس قدر کہ ایک مسلم بھائی کو بے عزت کرنا۔ فرماتے ہیں کہ دنیا اہل دنیا کے لیے سر تا سر غرور ہے، مگر آخرت اہل آخرت کے لیے سر تا سرور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اہل معرفت کے لیے سراسر نور ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب عارف چپ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے، جب وہ آنکھوں کو بند کرتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کھولنے پر دیدار حق کا جلوہ دیکھے، اور سر بزانو ہونے کے وقت اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک سر کو نہ اٹھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ معرفت حق تعالیٰ کی نشانی یہ ہے کہ عارف دنیا سے نفرت کرتا ہے اور اس کی معرفت میں خاموش ہو جاتا ہے، اور جو شخص مبتلا حق ہے وہ خود ہی ہر 2 عالم سے بے نیاد ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے کچھ دریغ نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں کہ عشق الہی نے ما سوا کو دور کر دیا اور اس کا نشان تک باقی نہ رہنے دیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یگانہ نہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب بہشتی لوگوں کو زیارت الہی کے لیے لے جائیں گے تو پہلے مختلف صورتیں ان کے پیش کی جائیں گی۔ اگر کسی نے کسی صورت کو اختیار کر لیا تو اس کو دیدار الہی نہ دکھایا جائے گا۔
فرماتے ہیں کہ علم و اخبار کا حاصل کرنا اس شخص کو سود مند ہے جو علوم سے معلوم اور خبر سے مخبر تک پہنچ گیا ہو، لیکن وہ شخص جو حصول فخر اور عزت رفعت مراتب کے لیے علم حاصل کرتا ہے، وہ ہر روم جوں جوں کہ علم بڑھتا ہے خدا سے دور اور محجور ہوتا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا چیز ہی کیا ہے جس کے ترک کرنے کو ایک کام خیال کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ناممکن بات ہے کہ خدا شناس ہو کر خدا کو کوئی شخص دوست نہ رکھے، یعنی بغیر محبت کے معرفت کی قدر کچھ نہیں۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ ایک ندی کس زور و شور سے آتی ہے، لیکن جب دریا میں مل جاتی ہے تو بالکل ساکن ہو جاتی ہے، اور ندی کے شامل ہونے یا نہ ہونے سے دریا میں کسی قسم کی کمی یا بیشی نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں، اگر ان کو ایک گھڑی کے لیے دنیا میں خدا سے محجوب کر دیا جائے اور نہ اس کی اطاعت کریں اور نہ عبادت، مطلب یہ کہ محبوب ہونے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو فنا کر دیں، اور جب فنا یعنی نابود ہو گئے تو عبادت و اطاعت کیسی؟ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا عارف ہے وہ کسی ما سوا کے ذکر میں زبان نہیں کھول سکتا۔ فرماتے ہیں کہ عارف کا ادنا ترین فرض یہ ہے کہ جملہ ما سوا سے بیزار ہو جائے، اگر اس کی دوستی میں کائنات کو بھی ترک کر دے تو تھوڑا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عارف کا ثواب خود اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں کہ عارف کو معروف دیکھ سکتا ہے، جب عالم عارف کے پاس بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں کیا کروں، لیکن عارف کہتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوستان الہی کے دل میں کبھی بہشت کا خیال نہیں آنے پاتا، باوجود ہے کہ اہل محبت محض محبت کی وجہ سے محجور ہیں، پھر بھی وہ ان لوگوں کا سا کام کرتے ہیں جو سوئے ہوئے ہوں اور یا گیت مطلوب کے طلب نہیں اور دوست داری کی طرف سے قطعی فارغ ہیں اور مشاہدہ حق کے مغلوب ہیں، کیونکہ عاشق کے لیے عشق کو دیکھنا گناہ ہے